جس گھر میں عورت کی 5 ناپاک چیزیں پڑی ہوں وہاں غربت ضرور آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، جس گھر میں عورت کی 5 ناپاک چیزیں پڑی ہوں وہاں غربت ضرور آتی ہے۔ اس گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان پریشانیوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، اور کچھ اس طرح پھنستا ہے کہ باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملتا۔ عورتوں کی ان 5 ناپاک چیزوں کی وجہ سے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، یہ گھر جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے۔ عورت کی یہ 5 ناپاک چیزیں اس قدر خطرناک ہوتی ہیں کہ ایک بار ان کے اثر میں آ جاؤ تو زندگی کا ہر سکون چھن جاتا ہے، برکت اڑ جاتی ہے، اور گھر کا ہر فرد ایک ایک کر کے تباہی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ان 5 ناپاک چیزوں کے بارے میں بتانے والی ہوں جو گھر میں رکھی ہوئی ہوں تو اللہ کی رحمت دور بھاگتی ہے۔ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں مگر ان کا زہر پورے خاندان کو کھا جاتا ہے۔ جس گھر میں یہ 5 چیزیں موجود ہوں وہاں رزق کی تنگی، وہاں بیماریاں، جھگڑے اور بدبختی کا طوفان اٹھتا ہے۔ فرشتے اس گھر کا رخ تک نہیں کرتے، شیطان وہاں ڈیرے ڈال لیتا ہے اور گھر کے سکون کو کھا جاتا ہے۔ میری بہنوں، کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سیدنا علی کی خدمت میں حاضر ہوا، آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں درد کا ایک سمندر موجزن تھا۔ وہ ادب سے عرض کرنے لگا، یا علی، میرا گھر گھر نہیں رہا بلکہ غم اور پریشانی کا ایک میدان بن چکا ہے۔ غربت نے میرے دروازے پر ایسی زنجیر ڈال دی ہے کہ خوشیاں میرے دروازے کے اندر داخل ہونے کا راستہ ہی بھول گئی ہیں۔ قرض میرے کندھوں پر ایسا بوجھ بن چکا ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید بھاری ہوتا جا رہا ہے۔ رات کو بستر پر لیٹتا ہوں تو نیند نہیں آتی، دن بے چین ہے، راتیں بے سکون ہیں۔ یا علی، کبھی کبھی تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں زندگی نہیں گزار رہا بلکہ زندگی مجھے گزار رہی ہے۔ میری ہنسی کو تو زمانہ دیکھتا ہے مگر میرے آنسو رات کی تاریکی دیکھتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں صبر کرو، مگر انہیں کیا معلوم کہ صبر بھی کبھی کبھی زخمی ہو جاتا ہے۔ میرے گھر کے برتن خاموش ہیں مگر ان کی خاموشی میں بھوک کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ میری جیب تو پہلے سے ہی خالی ہے مگر اس سے زیادہ میرا دل خالی ہو چکا ہے۔ میں نے ہر دروازے پر دستک دی، ہر امید کا دامن پکڑا مگر نصیب کی آندھی ہر سہارا اڑا کر لے گئی۔ میرے بھائیوں، اگر آپ بھی انہی بیماریوں میں مبتلا ہیں تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ میرا ایک ایک لفظ نوٹ کیجیے گا اور دل کے کانوں سے سنیے گا۔ انشاءاللہ آج کے بیان میں آپ کی تمام پریشانیاں جڑ سے ختم کر دیں گی۔ وہ دکھی شخص رو کر کہنے لگا، یا علی، میں تھک گیا ہوں، اتنا تھک گیا ہوں کہ اب اپنے ہی قدموں کی آواز بوجھ لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے قسمت نے میری زندگی کے صفحے پر خوشیوں کی سیاہی ختم کر دی ہو۔ وہ شخص مزید رو کر کہنے لگا، یا علی، کل میں اپنے والدین کی قبر پر گیا تھا، ان کی قبر کے پاس بیٹھ کر اتنا رویا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ ابھی جیتے جی قبر کے اندر اتر جاؤں اور اس دنیا کی ہر پریشانی سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لوں، مگر پھر اچانک خیال آیا کہ خودکشی تو حرام ہے، ورنہ میرا دل تو کب کا اس دنیا سے ہار چکا ہے۔ یہ الفاظ سن کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ سبحان اللہ، وہ کیسے لوگ تھے جن کے دل دوسروں کے درد سے دھڑکا کرتے تھے۔ کسی غریب کی آہ سنتے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، کسی یتیم کی سسکی سنتے تو ان کے دل کانپ اٹھتے تھے، کسی مجبور کی فریاد سنتے تو ان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی تھی۔ لیکن افسوس، آج کا زمانہ بدل گیا ہے۔ آج اگر کوئی اپنے دل کا زخم لے کر کسی کے پاس جائے تو اکثر لوگ مرہم رکھنے کی بجائے سوال کرنے لگتے ہیں کہ زخم لگا کیسے۔ اگر کوئی اپنے دکھوں کی داستان سنائے
تو بہت سے لوگ درد محسوس کرنے کے بجائے موضوع ہی بدل دیتے ہیں۔ دنیا کی مارکیٹ میں سہارا دینے والے کم اور تماشا دیکھنے والے زیادہ ملتے ہیں۔ آج غریب انسان آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے پیدا کرنے والے رب سے فریاد کر رہا ہے، یا اللہ مجھے اپنی غربت کا اتنا دکھ نہیں جتنا اپنی تنہائی کا دکھ ہے۔ روٹی کی کمی نے مجھے اتنا نہیں تھکایا جتنا لوگوں کی بے حسی نے تھکا دیا ہے۔ میں جب اپنے درد سنانے کے لیے کسی دروازے پر جاتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرے الفاظ واپس لوٹ آتے ہیں۔ میری آہیں میرے سینے سے تو نکلتی ہیں مگر کسی کے دل تک نہیں پہنچتی۔ آج انسان کے پاس وقت ہے گھنٹوں ہنسنے کا، مگر چند لمحے کسی روتے ہوئے دل کو سننے کا وقت نہیں۔ لوگ محفلوں میں دوسروں کے زخموں پر کہکہے لگاتے ہیں، حالانکہ انہیں نہیں معلوم کہ ایک دن زندگی انہیں بھی اسی مقام پر لا کر کھڑا کر سکتی ہے جہاں آج کوئی اور کھڑا ہے۔ یاد رکھو، جو آنسوؤں کا مذاق اڑاتا ہے وقت ایک دن اسے بھی ایسے مقام پر لے جاتا ہے جہاں اس کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور جو دلوں کے درد کو معمولی سمجھتا ہے کبھی کبھی تقدیر اسے ایسا درد دیتی ہے کہ پھر الفاظ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ خیر، اس غریب شخص کی درد بھری فریاد سننے کے بعد حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے آگے بڑھ کر محبت سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، بھائی آج سے اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا، جس دل میں اللہ زندہ ہو وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ پھر آپ اس غریب شخص کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے بھر وہ شخص سر جھکائے چلتا رہا اور حضرت علی اسے حوصلہ دیتے رہے۔ گھر پہنچ کر آپ نے اسے ایک عزت والی جگہ پر بٹھایا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بادشاہ اپنے خاص مہمان کا ویلکم کر رہا ہو، استقبال کر رہا ہو۔ حالانکہ مہمان ایک غریب اور ٹوٹا ہوا انسان تھا۔ پھر آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے اور فرمایا، اپنی سیدہ فاطمہ الزہرا یعنی اپنی بیوی سے فرمایا، اللہ کا ایک دکھی بندہ ہمارے دروازے پر مہمان بن کر آیا ہے، گھر میں جو کچھ بھی موجود ہے جلدی سے تیار کرو۔ آج ہم نے اپنے مہمان کو صرف کھانا نہیں کھلانا بلکہ اس کے دل کو سکون بھی دینا ہے، کیونکہ بھوکا انسان صرف روٹی کا محتاج نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ محبت کے ایک جملے کا محتاج بھی ہوتا ہے۔ خالی پیٹ سے زیادہ خطرناک خالی دل ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت علی دوبارہ اس غریب شخص کے پاس تشریف لائے اور اس کے قریب بیٹھ گئے۔ پھر محبت بھرے لہجے میں کہا، بھائی آج اپنے دل کے سارے دروازے کھول دو، جو غم برسوں سے اپنے سینے میں قید کر رکھا ہے وہ سب نکال دو۔ آپ کا بھائی علی آپ کے درد سننے کے لیے بےتاب بیٹھا ہے، آپ کے سینے کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، تاکہ قیامت کے دن میرے رب کو یہ مت کہنا پڑے کہ دنیا میں آپ کی کوئی سننے والا نہیں تھا۔ وہ غریب شخص حیرت سے حضرت علی کو دیکھنے لگا۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ دنیا میں ابھی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کسی کے زخموں پر سوال نہیں کرتے بلکہ مرہم رکھتے ہیں، جو کسی کے آنسوؤں کو اپنی چادر سے پونچھ دیتے ہیں۔ اس غریب شخص کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے برسوں سے جلتے ہوئے دل پر کسی نے ٹھنڈے پانی کی ایک بوند رکھ دی ہو۔ اسے لگا جیسے اندھیری رات میں اچانک کسی نے چراغ روشن کر دیا ہو۔ اسے لگا جیسے ایک ٹوٹے ہوئے دل کی فریاد آج کسی نے سن لی ہو۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اس شخص کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے شخص، تو جاننا چاہتا ہے کہ گھر میں پریشانیاں کیوں بڑھتی ہیں؟ کیا تو جاننا چاہتا ہے کہ بعض گھر سکون کے باغ بن جاتے ہیں اور بعض گھر مصیبتوں کی دلدل میں کیوں پھنس جاتے ہیں؟ بعض انسان دنیا سے تنگ کیوں آ جاتے ہیں؟ وہ خودکشی کرنے کو اپنے لیے ایک فریضہ کیوں سمجھنے لگ جاتے ہیں؟
गुर्बत इंसान का मुकद्दर क्यों बन जाती है? नसीब में परेशानियां और दुख क्यों लिख दिए जाते हैं? दिल का सुकून, दिल का चैन क्यों बर्बाद हो जाता है? फरमाया इंसान तबाही की तरफ एक ही दिन में नहीं जाता। पहले वो अपनी एक गलती को मामूली समझता है, फिर दूसरी को नज़रअंदाज करता है, फिर उसका दिल नसीहत सुनना छोड़ देता है, फिर उसे अपने ऐब दिखाई देना बंद हो जाते हैं, फिर वो अपनी हालत का इल्ज़ाम दुनिया को देने लगता है, अपने से वाबस्ता इंसानों को देने लगता है। और जब इंसान अपने ऐबों के बजाय हर कसूर ज़माने का समझने लगे, दूसरों का समझने लगे, तो समझ लो कि तबाही उसके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, ऐ शख्स याद रखना, बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी का ज़वाल उसके अपने घर की गलत आदतों की वजह से भी आ जाता है। बाज़ ऐसे आमाल होते हैं जो घर से बरकत उठा लेते हैं, सुकून छीन लेते हैं और इंसान को परेशानियों के ऐसे रास्ते पर डाल देते हैं जहाँ से वापसी मुश्किल होने लगती है। वो शख्स बेचैन होकर अर्ज करने लगा, या अली जल्दी बताइए वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से गुनाह हैं जो घर को मुसीबतों की दलदल में धकेल देते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, घर में गुर्बत और परेशानियां लाने वाला सबसे बड़ा गुनाह फजूल खर्ची है। जब आमदन कम हो और ख्वाहिशात ज़्यादा हो जाएं, जब ज़रूरत से बढ़कर खर्च किया जाने लगे, तो फिर गुर्बत दरवाज़ा नहीं खटखटाती बल्कि सीधा घर के अंदर आकर बैठ जाती है। मेरे भाइयों, आज मुआशरे के अंदर कितने ही घर ऐसे हैं जहां लोग अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, अपनी आमदन से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिशात पाल रहे हैं। बहुत से लोग सिर्फ ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को दिखाने के लिए फजूल खर्च करते हैं, दूसरों जैसा नज़र आने के लिए फजूल खर्चियाँ करते हैं और अपनी असल हैसियत से बढ़कर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। फिर वो वक्त आता है जब ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कर्ज लिया जाता है। एक कर्ज दूसरे कर्ज को जन्म देता है और दूसरा कर्ज तीसरे कर्ज को जन्म देता है। इब्तिदा में इंसान समझता है कि सब कुछ अपने काबू में है, अपने इख्तियार में है, मगर आहिस्ता आहिस्ता कर्ज उसकी ज़िंदगी पर काबिज होना